اکثر آپ لوگ آبزرو کرتے ہوں گے کہ جب ہم جذباتی ہوتے ہیں، غصے میں ہوتے ہیں، تو ہمارا جو ری ایکشن ہے وہ کوئی ہم سے بات نہ بھی کر رہا ہو تو دور سے دیکھ کے سمجھ آتا ہے کہ اس کا موڈ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا ہے، کہ غصے میں لگ رہا ہے. تو جذبات جو ہے نا وہ کسی بھی طرح کے ہوں وہ عیاں ہو جاتے ہیں. خوشی کی خبر ہو تو چہرے کے ساتھ ساتھ جسم میں بھی تر و تازگی آ جاتی ہے. غم کی خبر ہو تو آنکھوں کے ساتھ ساتھ چہرے پر بھی رونے کے آثار واضح نظر آتے ہیں. مگر دنیا میں بہت کم انسان ہیں جو اپنے جذبات پر قابو پانے میں مدثر کامیاب نظر آتے ہیں. بالکل یہ کم ہوتا ہے. اگر وہ اپنے جذبات پر قابو پا لیں تو عجیب سے یہ کیفیت ہوتی ہوگی اندر ہی اندر انسانوں کا رک جانا. اکثر لوگ غصے کی حالت میں ہم بات کرتے ہیں کہ اپنے بڑوں اور دوسرے لوگوں کو ایسے الفاظ کہے جاتے ہیں جس کے بعد انہیں شرمندگی کا سامنا رہتا ہے. آخر غصے کے دوران اپنے جذبات پر قابو پانے کا بہترین طریقہ کیا ہے، اسی پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ آج موٹیویشنل اسپیکر مہاوش سلطانہ صاحبہ موجود ہیں. مہاوش، تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کا. لیکن یہ جو جذبات ہیں، جو کیا کہیں گے ہم اس کو، کہ مطلب اپنے اندر روکنا سہرش، یہ بڑا عجیب سا بالکل. لیکن وہی بات ہے کہ جب ہم سم ٹائم غصے میں کچھ ایسا کر لیتے ہیں تو پھر وہ سب کو پتہ چل جاتا ہے. اچھا، اس وقت مہاوش سلطانہ ہمارے ساتھ ہیں. مہاوش، really good to see you and good morning. Thank you so much for your time. Good morning. I just want to ask you first, what is the therapy on which you guys are working? What we have to do to control our emotions, this type of emotions like anger, what we can do? Acha, thank you very much for having me here, and it's a very important topic. The very first thing I would like to say is کہ emotional intelligent ہونے کا مطلب یا emotional intelligence کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنے emotions کو روک دینا ہے، suppress کر دینا ہے، control کر دینا ہے. Overall we have 34,000 plus emotions different shades کے ساتھ. Basic ہمارے 6 ہیں. ایک ایموشن بہت امپورٹنٹ ہے، اس کے اپنے نقصان نہیں بلکہ صرف فائدے ہی ہیں. The idea is کہ ایز اے جگلر یو آر پلینگ ود آل دیز ایموشنز اینڈ یو نو کہ کون سا ایموشن کس وقت اور اس کی کیا انٹینسٹی، اس کا کون سا شیڈ میں نے سامنے والے کو دکھانا ہے. اینڈ یو کین اونلی ڈو دیٹ اف یو انڈرسٹینڈ دیٹ یور ایموشنز آر یور ایسٹ. آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ مجھے غصہ دلا سکیں، کہ آپ مجھے اوور ایکسائٹیڈ کر سکیں. ٹھیک ہے نا، یہ میری ملکیت ہے، یہ میرا کنٹرول ہے. ہمیں دو چیزیں ڈرائیو کر رہی ہوتی ہیں. ایک ہمیں ہمارے ایموشنز ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں. میں نے غصے میں ایسا کہہ دیا اور کوئی صورتحال بنتی نہیں تھی. دکھ میں آ کے دنیا چھوڑ دی، جاب چھوڑ دی، ڈپریشن میں آ کے میڈیسنس یا ڈرگس پہ چلے گئے. سو ہمارے ایموشنز ہمارے ڈیسیجنس کو ہمیں ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں. یا پھر لوگ. The very first thing is to understand آپ کے ایموشنز آپ کا ایسٹ ہے، آپ کا ان کے اوپر قابو ہونا چاہیے. Each and every emotion is extremely important. You need to be aware of the emotions first of all. تھوڑا سا اس میں نا ایک چیز اور بھی ہے کہ ہم لوگ نا ایک سپوز بھی بہت کر لیتے ہیں، زیوم بہت کچھ کر لیتے ہیں. تو ہمارے جو ری ایکشنز ہیں سم ٹائم وہ اس طرح کے ہم دیتے ہیں کہ شاید سامنے والا ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہا ہوتا. وہ نارملی کوئی بات کرتا ہے لیکن اپنی اس اوور تھنکنگ، اپنی اس assumption کی وجہ سے ہم ایسا ری ایکشن دیتے ہیں کہ اگلا کہتا ہے یار یہ آپ نے کیا بول دیا، میں تو بالکل نارملی بہیو کر رہا تھا. یہ جو اوور تھنکنگ آئی تھنک یہ سب سے بڑا پرابلم ہے. اچھا دیکھیے، ایموشنل انٹیلیجنس کو اف یو الاؤ می لیٹ می الیبوریٹ اٹ. اس سے جب بھی آپ کسی سے بھی ایموشنل انٹیلیجنس کی بات کریں گے نا، وہ سب سے پہلے ایک ایکویژن ہے جس کی وہ بات کریں گے. سو پلیز الاؤ می ٹو ایکسپلین دیٹ تھنگ. تب آپ جو آپ تھیراپی کی بات کر رہے تھے، آنسر ہے. سو سب سے پہلے اس ایکویژن کو دیکھتے ہیں. ایونٹ پلس رسپانس از ایکول ٹو آؤٹ کم. اس ایکویژن میں یہ جو پلس کا سائن ہے نا، دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. اور جو انسان اس پلس کی امپورٹنس کو سمجھ جاتا ہے، ہی از ایموشنلی انٹیلیجنٹ. اور اسی کی تھیراپی اور اسی کی پریکٹس کرنی ہے، اپنے بچوں کو بھی کروانی ہے. الاؤ می ٹو الیبوریٹ اٹ. سو ایونٹ از سم تھنگ دیٹ از ایکسٹرنل، اٹس ناٹ ان یور کنٹرول. آپ سڑک پہ جا رہے تھے، آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ کی غلطی نہیں تھی. ٹھیک ہے نا. نیچرل کیلامٹی، سم مس کنفیوژن ان دی آفس، سم ڈی موٹیویٹنگ تھنگ اراؤنڈ یو. آپ کا ہاتھ نہیں تھا، کسی کی وجہ سے وہ ایونٹ آپ کی زندگی میں آپ کے سامنے آیا. اب آ گیا پلس کا سائن اور اس کے بعد ہے رسپانس. رسپانس از این انٹرنل تھنگ. ناؤ دا بال از ان یور کورٹ اینڈ ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو گیو رسپانس ٹو دیٹ ایونٹ جس میں آپ کا کوئی عمل دخل نہیں تھا. دیٹ پلس سائن رولو میں کہتے ہیں فریڈم از دا ابلٹی ٹو پاز بٹوین دا اسٹیمولائی اینڈ دا رسپانس. اگر آپ یہ سمجھ جائیں نا کہ یہ جو پلس کا سائن ہے، اس پہ میں نے رکنا ہے، میں نے سانس لینا ہے، میں نے دیکھنا ہے کہ جو میں اب رسپانس دینے جا رہا ہوں وہ میری رسپانسبلٹی بن جائے گا. اور یہ رسپانسبلٹی پھر میں نے فیس کرنی ہے، میں نے سفر کرنی ہے یا میں نے انجوائے کرنی ہے.
تو میں رکوں. وہ ایک اب تو بڑا آسان ہے, اپنے آپ کو کوئی آپ کے انفارچونیٹ کوئی انپلیزنٹ ایونٹ ہو جائے تو خود کو بتائیں رکو ذرا, صبر کرو. رکنا ہی تو نہیں آتا نا, رکنا ہی تو نہیں آتا, یہ سوچتے تو بعد میں ہے, یہ سوچتے ہیں بعد میں. اور پھر پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ کا جو آؤٹ کم ہے نہ صرف وہ آپ نے یا تو انجوائے کرنا ہے یا سفر کرنا ہے, وہ کسی کے لیے ایونٹ بن جائے گا. آپ دیکھیے کہ آپ کا دیا ہوا رسپانس, اگر آپ نے اس پلس سائن پہ رک کے تھم کے سانس لے کے ریاکشن دیا ہے, رسپانس دیا, تو وہ آپ کا آؤٹ کم آپ نے بھی انجوائے کیا اور کسی کے لیے بھی وہ ایک اچھا ایونٹ بن گیا, یا پھر کسی کے لیے برا ایونٹ بن گیا. تو ہم نے اپنے بچوں کے لیے بھی اس چیز ایکویشن کو اپنے بچوں کا جو آپ بات کر رہی ہیں, اس میں ایک چیز میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا کلیئر کریں ماوش, کہ بچے اب ڈیفرنٹ ہے, 2-3 بچے ہیں, ہر ایک کے اپنے ایک ایموشنز ہیں, اپنا ایک سٹائل ہے. اب وہ پیرنٹس ایک کو کچھ اور طرح ڈیل کر رہے ہیں, دوسرا اور ہے, تیسرا اور ہے. کچھ بچوں کو یہ کیسے پھر ہم روکتے ہیں؟ اگر وہ کچھ کرنا چاہ رہا ہے تو پیرنٹس اس کو سٹاپ کر رہے ہیں یا نو کر رہے ہیں, جو زیادہ تھوڑا شاید ہارش ہے. سٹاپ کرنا, پھر آگے اس سے زیادہ آگے بڑھ کے نو کرنا, یہ کیسے ڈیل ہوگا؟ بچوں کو مطلب ایموشنل ہونا ہے, ان کو اپنا جو اینگر ہے وہ بھی دکھانا ہے, وہ ان کو سینسٹیوٹی بھی اپنی دکھانی, کیسے کریں گے؟ اچھا دیکھیے, the first thing is, جیسے میں نے پہلے کہا کہ try to understand all of the emotions are important, ٹھیک ہے. the very first thing اپنے بچوں کو سمجھنے کے لیے is, کبھی اپنے آپ کو پڑھیا ہی نہیں بھائی, پہلے اپنے آپ کو جانیے. اپنے بچوں کو یہ پریکٹس کروائیں کہ وہ اپنے ایموشنز کو پڑھیں. اگر آپ اس بلے شاہ کی پوری نظم کو پڑھیں نا, تو ایموشنل انٹیلیجنس یوں کھل کے آپ کے سامنے آئے گی, اور ساری تھیراپی اسی کے اندر ہے. اپنے بچے کو میڈیٹیٹ کروانا سکھائیے, اپنے بچے کو ایک ایموشن سے دوسرے ایموشن میں ٹرانزٹ کرنا سکھائیے. بیٹھیے فیملی میں, یہ جو فیئر آف مسنگ آؤٹ کی وجہ سے ہم موبائل پہ سوائپ کرتے رہتے ہیں نا, اس کو کچھ گھنٹوں کے لیے الگ رکھ کے اسپینڈ ٹائم ود یور چلڈرن. فرسٹ آف آل یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیئر ایموشنز. آپ دیکھیں کہ آپ کے بچہ ایموشنلی کیا ویکنیسز ہیں, کیا اسٹرینتھ ہیں. اس کے بعد آپ ان کو یہ بتا سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے بیٹا, آپ غصے میں یوں ریاکٹ کرتے. آپ کو پتا ہے اس میں ایک اور چیز بہت کوئکلی ایڈ کرتی رہوں گی. آپ اپنے آپ کو جب سمجھے نا, کدی اپنے آپ کو پڑھیا ہی نہیں, کدی من اپنے وچ وڑیا ہی نہیں. دیکھیے اس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں, کون سا کھانا آپ کے موڈ کو اچھا کرتا ہے, کون سا کھانا آپ کے موڈ کو برا کرتا ہے. دن کا کون سا وقت ہے جس میں آپ بڑے اپ بیٹ فیل کرتے ہیں, کون سے دن میں آپ ذرا ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. سو دس از نوئنگ تھائی سیلف. کون سے لوگ ہیں جن کے ارد گرد بیٹھ کے آپ موٹیویٹڈ انرجیٹک فیل کرتے ہو. سو اپنے آپ کو سمجھیں, اپنے بچوں کو سمجھیں, ان کے ایموشنز کو سمجھیں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا ماوش, یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. ماوش مجھے بتائے گا, کیونکہ دیکھیں جب ہم بڑے ہوتے ہیں تو خاص ایک ایج میں آ کے ہم بہت ساری چیزوں کو سمجھ جاتے ہیں, ہمیں خود پہ کنٹرول کرنا کافی حد تک آ جاتا ہے. لیکن زیادہ پرابلم ہوتی ہے اینگر مینجمنٹ, جو کہ بچوں میں آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ کیسے ہو پائے گی. ذرا اس حوالے سے ہمیں تھیراپی بتائے گا کہ بچہ کیسے ریئیکٹ کرے گا بہتر, ہمیں کیا کرنا ہوگا. Give your child the opportunity to cope with problems. جو بھی ان کی زندگی میں چھوٹے چھوٹے سے مسئلے آ رہے ہیں نا, فرسٹ آف آل allow them to react. ٹھیک ہے, ان کو ریاکشن دینے دیں, ان کو رسپانس دینے دیں. نہیں, سم ٹائم بچے بہت مس بہیو کرتے ہیں, میں اسی لیے آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ آپ امبیرس فیل کرتے ہیں کسی کے سامنے. I absolutely understand. آپ کس ایج کے بچے کی بات کری؟ میں بات کر رہی ہوں جب آپ کا ایک بچہ ہے اور آپ اس کی ٹریننگ, جو آپ کہتے ہیں نا ماں کی گود سے ٹریننگ سٹارٹ ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. ہم کیا کرتے ہیں کہ آج کل کیا ہو رہا ہے, فاسٹ پیس سوسائٹی ہے, بچہ رو رہا ہے آئی پیڈ سامنے رکھ دو, بچہ رو رہا ہے موبائل سامنے رکھ لو, بچہ رو رہا ہے وہ جو منہ سے نکال رہا ہے اس کو دے دو. ہم نے تو نو کہنا یا نو سننا اس کو سکھایا ہی نہیں. And that is where we sow the seed of evil in, ایک ایک ایسے بچے کو ہم پرورش دے رہے ہیں جو کہ ایموشنلی انٹیلیجنٹ نہیں ہے, جس کو نہ سننے کی عادت نہیں ہے, جس کو رسپانس دینے کی آپ نے پرمیشن ہی نہیں دی. تو ہم ایک بہت چھوٹے بچے کی بات کریں, 2 سال کا 3 سال کا, جو کہ ابھی آپ کو امبیرس نہیں کرے گا کیونکہ وہ بچہ ہے, اس نے غلطیاں کرنی ہے, اور اسی لیے اس کو ہم بچہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے مسٹیک کرنی ہے, اس نے ایکسپلور کرنا ہے, ایکسپیریمنٹ کرنا ہے. The point is کہ آپ اس کو ریاکشن دینے دیں, آپ اس کو رسپانس دینے دیں, اور اس رسپانس کا خمیازہ بھی اس کو بھگتنے دیں. اس کو بتائیں کہ آپ نے جلد بازی میں یہ چیز بائی کر لی, آپ نے یہ ڈیسیژن لیا, آپ نے آنٹی کو یہ کہا, دیکھو بابا کے چہرے پہ کیا ایکسپریشن آ رہا ہے, کیا وہ ہیپی ہیں, کیا آپ نے جو ایک یہ رسپانس دیا, کیا آپ نے جو ٹیلی ویژن کے آگے اتنی دیر بیٹھے اس سے کیا فائدہ ہوا.
हम टाइम ही तो नहीं स्पेंड कर रहे हैं बच्चों के साथ, हम डिस्कशन ही तो नहीं कर रहे हैं, हम बातचीत ही तो नहीं कर रहे। कम्युनिकेशन इज द की। हम बच्चे को मिस्टेक करने दें, उस मछली को पत्थर चाटने दें, फिर उसको पता चलेगा कि उसने क्या मिस्टेक की, क्या खोया, क्या पाया। अगर आप उसको हर बात पे रोक देंगे और खुद बताएंगे तो वो तजस्सुस, वो क्यूरोसिटी उसके अंदर रहेगी और वो सारी वो मिस्टेक्स वो बड़े होके करेगा जो उसने बच्चा होके करनी थी। सो प्लीज, बट पेरेंट्स को यही एक मेरा मशवरा है कि उनको डू नॉट स्टॉप देम। अगर ये ट्रेनिंग आप उनकी 2 से 3 से 7 साल की एज तक कर दें और उनको अपने मसाइल को थोड़ा बहुत उसमें उलझ के उनको सुलझाने दें, उसका खमियाजा भुगतने दें, कई चीजें जो हैं वो बिल्कुल सही है। वो जो आप काफ़ी की बात करें उसमें आसमानी उर्दियाँ पढ़ने के साथ साथ जो घर बैठा है उसको भी पेरेंट्स को चाहिए वो पहले पढ़ना है, तो फिर उसके बाद जो चीज़ें हैं वो बेहतर होगी। बहुत शुक्रिया, माविस सुल्ताना हमारे साथ मौजूद थी। और हर बच्चा सहरिश और हर बच्चा जो है ना वो डिफरेंट बिहेव कर रहा होता है, और जो मैं 6-7 साल के बच्चों की बात कर रही थी, उन्होंने शुरू से बताया तो वो है कि आगे हर बच्चा, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अलग अलग बिहेव है। तो इंशाल्लाह अगले आने वाले दिनों में फिर बुलाते हैं कि जो बच्चे बड़े हो गए हैं उनको कैसे करना है। अभी तो छोटे बच्चों की बात हो रही है। उन्होंने बड़ी अच्छी टिप दी है कि जो करने हैं करने दें, जब उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर पता चलेगा कि हाँ ये हो जाता है, आइंदा नहीं करना। ये ज़रूरी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।